بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمران خان اس وقت سزا معطلی کے حوالے سے اس کے وکلاء سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور کبھی وہ سپریم کورٹ جاتے ہیں اور وہاں سے فیصلہ آنے کی امید ہے۔ بالآخر یہاں سے فیصلہ آنا ہے اور عمران خان کی رہائی ہونی اور عمران خان کی سزا معطل ہونی اور کالعدم ہونی ہے، اور عمران خان نے باعزت طور پر بری ہونا ہے اور جیل سے رہا ہونا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے سب سے بڑا دن ہونا ہے۔ لیکن ایک اور آپشن ہے، عدالت کے علاوہ دو اور آپشن ہیں کہ ایک تو صدر کے پاس یہ آپشن موجود ہے، صدر عارف علوی کے پاس، کہ وہ عمران خان کی سزا کو معطل کر دے۔ ابھی اس آپشن کو استعمال نہیں کیا جا رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی یہ معاملات عدالتوں کے اندر ہیں۔ عدالتوں میں ہونے کی وجہ سے صدر عارف علوی ابھی بہت سارے محاذوں پر وہ بھی جنگ کھول کے بیٹھے ہیں، انہوں نے محاذ کھولے ہیں، انہوں نے مورچے کھولے ہیں جہاں پر انہوں نے ایک تو جو قوانین بل پاس ہونے تھے ان کے حوالے سے انہوں نے موقف لیا، سٹینڈ لیا، اس کے اوپر ڈٹ گئے۔ دوسرا یہ کہ چیف الیکشن کمشنر کو اب گردن سے پکڑا ہے، اس کو بھی پہلے سیدھا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر عمران خان کی سزا بھی معطل کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، سزا ختم کر دیتے ہیں، تو یہ صدر عارف علوی عدالتوں کو بھی بائی پاس کر دیں گے۔ تو اس وجہ سے ابھی وقتی طور پر ان کو روکا گیا کہ یہ جو ایک دو کیسز اور عدالتوں کے اندر لگے ہیں ان کے حوالے سے فیصلہ ہو جائے۔ جیسے ہی ہو جائے گا تو اس کے بعد صدر والی آپشن استعمال کی جاتی ہے۔ لیکن ایک اور آپشن ہے جو کہ بڑی پاورفل، بڑی تگڑی، بڑی پاکستان کے اندر طاقتور شخصیت اور عہدہ ہے، وہ ہے جنرل عاصم منیر، آرمی چیف کا۔ آرمی چیف بھی اس حوالے سے کسی وقت میرے عزیز ہم وطنوں کہے کہ عمران خان کی سزا اور اس حکومت کو فارغ کر سکتے ہیں، اس حکومت کو گھر بھیج سکتے ہیں اور عمران خان کی سزا کو معطل کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، یہ سادہ معاملہ نہیں ہے، یہ بڑا سینسٹیو، بڑا حساس، اور اگر اسی طرح سے ملک چلتا رہا تو یہ بڑا صورتحال بڑی خوفناک ہو جائے گی۔ جو نگران وزیر اعظم ہے انوار اللہ کاکڑ، اس نے ایک تقریب سے خطاب کیا ہے جو کہ اس حوالے سے تھی کہ لوگوں کو، یہ جو ریسکیو کرنے والے لوگ تھے چیئر لفٹ، اس میں انہوں نے انعامات دیے سب کو، جو بھی ریسکیو ٹیم تھی اس میں، چاہے فوج کے لوگ تھے، مقامی انتظامیہ کے لوگ تھے یا جو ایکسپرٹ تھے، سب کو انہوں نے انعام دیا۔ چلے، وہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس کے اوپر تو کوئی نہیں، دو رائے نہیں یا کمنٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ اس کے اوپر تو سیاست نہیں کی جا سکتی۔ یہ اس کے اوپر جو بیانیہ کی کہ یہ بیانیہ بنا دیں، اس کو کریڈٹ دے دیں، اس کو کریڈٹ دے دیں۔ لیکن یہ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ بچے وہاں سے بچ گئے۔ 8 جو لوگ تھے اس میں ایک بچہ اور ایک اور آدمی، 8 لوگ تھے، وہ بچ گئے، زندہ بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھا، تو اس کا کریڈٹ سب کو جاتا ہے۔ جس نے پاک فوج سمیت مقامی انتظامیہ، لوگ، ایکسپرٹ، تمام لوگ، اس میں تو سب کو جاتا ہے۔ اس میں کوئی سیاست کرنے والی، بیانیہ بنانے والی اور اس نے کر دیا، اس نے کر دیا، یہ ڈرامہ بند ہونا چاہیے، اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، سیاسی میدان میں جو کچھ ہو رہا ہے، آئینی قانونی میدان میں جو کچھ ہو رہا ہے، ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے۔ یہ ایک حادثہ تھا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ حادثہ نہیں بنا۔ اتنا بڑا حادثہ تو ہو گیا کہ وہ راستے میں چیئر لفٹ لٹک گئی، لیکن اس سے کم از کم وہ جو جانی نقصان کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا اس سے بچ گئے، تو وہ تو سب کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے سب سے بڑھ کر کہ اس نے بچا لیا اور بڑے حادثے اور بڑے سانحے سے بچا لیا، وہ تو ایک بات ہے۔ اور وہ تقریب ہوئی، اس میں سب کو کریڈٹ ملا، ٹھیک ہے، لیکن اس موقع پر جو انوار اللہ کاکڑ نے باتیں کی اس ملک کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، وہ بڑی معنی خیز ہیں۔ اس میں جو ایک اس نے انوار اللہ کاکڑ نگران وزیر اعظم نے جملہ بولا کہ ہم اس گھر کا انتظام سنبھالنے آئے ہیں، ہم اس گھر کے مالک ہیں، ہم نے اسی گھر میں رہنا ہے، تو ہم یہاں پر اب ہمیں کوئی نکالنے کی بات نہ کریں، ہمیں کوئی جانے کا نہ کہے، ہمیں کوئی یہاں سے دوڑنے کا نہ کہے، ہمیں کوئی یہاں سے ختم کرنے کا نہ کہے۔ اب ہم آ گئے ہیں، اب ہم نے اپنی مرضی سے جانا ہے اور حالات کو ٹھیک کر کے جانا ہے۔ یہ جو باتیں کی گئی ہیں یہ بڑی خوفناک اور خطرناک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب لمبائی پلان کر کے آئے ہیں
اور ان کے دماغوں اور ذہن میں ہے کہ اب ہم نے یہاں پر لمبا ہی رہنا ہے اور ہم نے یہاں پر کوئی 2 مہینے 3 مہینے نہیں رہنا، جو آئین اور قانون کے اندر تو 3 مہینے کی ٹوٹل ان کے پاس ٹائم لمٹ ہے، فریم ورک ہے، اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ لیکن اب اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا، اب اگر انہوں نے یہ سوچ لیا کہ یہ اب مالک بن گئے ہیں نگران حکومت والے، اب یہ کسی کو جواب دے نہیں، نہ عوام کو، نہ اداروں کو، نہ پبلک کو۔ عوامی مینڈیٹ حالانکہ ان کے پاس ہے کوئی نہیں، اس وجہ سے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس، کیونکہ اب ہم عوام کو جواب دے نہیں، ہم نے الیکشن کوئی لڑنا کوئی نہیں، اس وجہ سے ہم بیٹھے رہیں، جتنی دیر مرضی بیٹھے رہیں، ہمیں کوئی روکے ٹوکے نہ۔ یہ جو بات کی ہے یہ بڑی خطرناک اور خوفناک ہے۔ اسی وجہ سے نہ صرف پی ٹی آئی کی جانب سے بلکہ صدر کی جانب سے، پی ٹی آئی کی جانب سے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی، پیپلز پارٹی کو اس بارے میں میدان میں آنا چاہیے۔ وہ اپنے آپ کو بڑی جمہوری کہتی ہے، اور بلکہ اس پر جتنی جمہوری جماعتیں اپنے آپ کو، جو جمہوری نام نہاد اور جعلی قسم کی جماعتیں کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان کو باہر آنا چاہیے، ان کو 90 دن میں الیکشن کی بات کرنی چاہیے۔ یہ عمران خان اکیلے کا مسئلہ نہیں، یا پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، قوم کا مسئلہ ہے، اس ریاست کا مسئلہ ہے، تو اس پر باہر آنا چاہیے۔ لیکن مجال ہے کہ ان کی چون چراں بھی ہو جائے، زبان بھی اس کے اوپر بات کر دے، ہلا دیں۔ کیوں؟ کیونکہ ڈنڈا آیا ہوا ہے ان کو، وہ پریشان ہیں، ان کے کیسز کھل جانے۔ عمران خان کو اس بات کی فکر نہیں، عمران خان جو ہے اس پر کھل کر بات کرتا ہے، عمران خان اس کے اوپر دو ٹوک انداز میں کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس کے اوپر جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ بڑی خوفناک اور خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے ساری کی ساری ذمہ داری بالآخر آتی ہے آرمی چیف سپہ سالار جنرل عاصم کے اوپر، کہ وہ ان تمام چیزوں کا حل نکالیں۔ اور یہ ملک جس بحرانوں میں گھر چکا ہے، جہاں پر عوامی مسائل ہیں، مہنگائی، بے روزگاری کے مسائل ہیں، بجلی، آٹا، پیٹرول، ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، وہیں پر جو آئینی، قانونی، معاشی، سیاسی بحران اور عدم استحکام پیدا ہو چکا ہے ہر میدان میں، ہر محاذ پہ، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ بالآخر یہ پھر جنرل عاصم منیر نے ختم کرنا ہے۔ اور آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر یہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں، مختلف آپشن رکھے جاتے ہیں کہ دیکھیں اگر نگران حکومت کو گھر بھیج دیا جائے تو پھر آخری آپشن تو پھر مارشل لاء بچتی ہے کہ ملک کے اندر مارشل لاء لگا دیا جائے۔ لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مارشل لاء ہی اصل میں یہ ایک قسم کا ہے، سول قسم کا، کہ سامنے لوگ کوئی اور بٹھا دیے ہیں، پیچھے سے ان کو چلانے والے وہی ہیں۔ تو اب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اگر ایسے چلانا ہے تو پھر کھل کر سامنے آ جائیں، کھل کر بات کریں اور دو ٹوک انداز میں فیصلے کریں، اور اس حکومت کو فارغ کریں، عمران خان کو باہر نکالیں، اور ملک کو مہنگائی، بے روزگاری، آئینی قانونی بحرانوں سے، سیاسی معاشی بحرانوں سے نکالیں۔ یہ آرمی چیف کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور لوگ دیکھتے ہیں۔